یہ چند سوالات ہیں۔ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور دوسری کو سریہ کہتے ہیں۔ اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ ایسی ہی بات ہے۔ سوال لکھنے والے بھائی سے میں ادباً کہوں گا کہ یہ جو سواد ڈال دیتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، یہ نہ ڈالا کریں۔ حدیث میں آتا ہے ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہیں پڑھتا۔ کبھی بھی عام شخص بھی اپنا اکیلا نام لکھنا پسند نہیں کرتا، سابقے لاہ کے لگاتا ہے، تو بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی کوئی ہستی ہے؟ تو آپ کبھی بھی سعاد یا سلام نہ لکھا کریں، بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کریں۔ زمین کے ٹھیکے کی قیمت مقرر کرنا، فکس کرنا، زمین کو ٹھیکے پہ دینا جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے تعلیم دی اور وہ کیا کرتے تھے۔ ہاں، گروی رکھنے سے منع کیا، کیونکہ اس کی ملکیت اگر ہے تو 20,000 کے بدلے اس بیچارے کی ملکیت اس وقت تک معلق رہتی ہے، ختم ہوگی جب تک وہ 20,000 دیتا نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں کچھ خواتین حالت حیض میں جمعہ سننے یا تراویح سننے آ جاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسی عورتوں کو چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے ان کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ ویسے وہ اللہ کا ذکر کر لیں اور ویسے وہ قرآن کی تلاوت زبانی کر لیں، لیکن مسجد میں انہیں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح ایسی عورتیں جو قرآن کلاس میں ہیں، آتی ہیں ایسے ایام میں، اگر وہ قرآن کلاس کسی مسجد میں ہے تو پھر تو نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی اور جگہ ہے تو وہ گلوز استعمال کر کے تو پھر قرآن کو استعمال کر سکتی ہیں، جیسے کہ علماء امت نے تمام دلائل کو جمع کر کے اس بات کا فیصلہ دیا۔ کیا اسراء اور معراج دو الگ الگ موقعوں کے واقعات ہیں یا ایک ہی واقعہ ہے؟ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کا سفر، معراج کی بلندی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے، مکہ سے لے کے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانوں تک۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خواب میں نہیں کیا، آپ واقعتاً تشریف لے گئے تھے۔ جبریل امین جب تشریف لائے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ تشریف لائے اللہ کا حکم لے کر تو گھوڑے سے چھوٹی، براق اور گدھے سے بڑی، تو جب لا کے کھڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ سوار ہوں، تو آپ جب قریب ہوئے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹیے، استحیاء من، حیا کرتے ہوئے، کہ اس سے پہلے اس پہ کسی نے سواری نہیں کی۔ اسی پہ ہی جبریل امین سوار ہوئے اور اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ پہلے وہاں بیت المقدس پہنچے۔ بیت اللہ اور بیت المقدس کا راستہ 40 دن کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات طے کیا، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب اور شہد پیش کیا گیا، دودھ پیش کیا گیا۔ 2 روایتیں ہیں، تو آپ نے دودھ کو لے لیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اور پھر جنت کا نظارہ کروایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل کو اس بات کی خبر ملی تو مل گیا، کہتے ہیں 40 دن کا سفر راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا بات بن گئی ہے، اب میں یہ پروپیگنڈا کر سکتا ہوں۔ تو سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہتا کیا خیال ہے، ایک ہی رات میں بیت المقدس پہنچ سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ عنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مسکرایا کہ بات بن گئی۔ پھر کہتا اگر کوئی کہے کہ میں ایک رات میں آسمانوں پہ چلا گیا، کہا ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو کون کہہ رہا ہے؟ کیا کون کہہ رہا ہے؟ کہ آپ کا دوست کہہ رہا ہے۔
کہا اگر اس نے کہا ہے تو پھر دونوں ہو سکتے. انی لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اس سے بڑی بات بھی وہ ہستی کہہ دے تو وہ ہو سکتا ہے. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اسی بات پہ ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. سے چند سال پہلے سورج کھڑا ہے تو مسجد میں آ جائے کیونکہ وہ تحیت المسجد. یہ سوال ہے کہ اگر مغرب سے چند گھڑیاں پہلے کوئی آ جائے تو کیا اسے تحیت المسجد پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ عملی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد نماز نہیں. کون سی نماز نہیں؟ سوائے سببی نماز کی کوئی نماز نہیں. آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں، کسی کی رکعت ظہر کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. 3 اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا 3 ساعات، 3 ایسے اوقات ہیں ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا، 3 اوقات میں نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور اپنی میتوں کو دفنائیں گے بھی نہیں. کون سے 3 اوقات؟ عندما تطلع الشمس وعندما تغرب الشمس وعندما تضيف الشمس. جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، غروب ہو رہی ہو، اور جب سورج بالکل سر جائے. ان 3 اوقات کے علاوہ سببی نماز پڑھی جا سکتی. تو چند گھڑیاں ابھی مغرب سے پہلے باقی ہیں تو آپ مسجد میں آ کے تحیت المسجد نہ پڑھیں بلکہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کر لیں. تحیت المسجد کا معنی بھی یہ ہے مسجد کی سلامی. آپ آئیے، اللہ کا ذکر کر لیں، 2 منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی، پھر آپ آرام سے 2 رکعتیں پڑھ لیجیے. مغرب سے پہلے ویسے بھی 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے، اور حدیث میں آتا ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں یعنی تکبیر اور اذان کے درمیان بھی نماز ہے.